السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ روشنی میں دین کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاش امت مصطفیٰ جانتی کہ اس کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں کوئی جانور وہ پیدا کر دیتا تو ہماری کیا حالت ہوتی۔ اس کا کروڑوں احسان عظیم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان پیدا فرمایا۔ انسان میں بھی اعلیٰ کیٹیگری میں پیدا فرمایا کہ مومن پیدا فرمایا اور مسلمان۔ اس میں بھی ہمیں اعلیٰ کیٹیگری میں رکھا کہ ہمیں سید الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس امت کے حوالے سے مختصر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ امت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امت کے گناہوں کا تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ قوم لوط کے حوالے سے، قوم نوح کے حوالے سے، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں گے قوم ہود کے حوالے سے تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امت کا تذکرہ جہاں جہاں قرآن میں ملے گا، زیادہ تر ان انبیاء کرام کی امت کا تذکرہ ان کے پاپ کے ساتھ، ان کے گناہ کے ساتھ آپ کو قرآن مقدس میں ملے گا۔ لیکن جب ہم قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب اللہ قرآن میں کرتا ہے تو ان کے عیب کے ساتھ نہیں، ان کی خوبی کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس امت کو اللہ عز و جل بہترین امت فرمائے، اس امت کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس امت کو بہترین امت کا جو ٹائٹل اللہ نے عطا فرمایا تو فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں، یہ اسی امت کا خاصہ ہے کہ پچھلے انبیاء کے جو کام تھے اللہ نے اس امت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے انبیاء کے امتیوں کا حال یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کے فرائض انبیاء دیا کرتے تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور آپ کی اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد مولا چاہتا ہے کہ یہ دین زندہ رہے، تو اللہ نے امت مصطفیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی
کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میرے محبوب تو اس دنیا سے اپنی زندگی کی میعاد مکمل کر کے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے، لیکن بھٹکے ہوں کو راستہ اے بہترین امت تمہیں بتانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اگر حدیث کی روشنی میں اس امت کی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت مقاتل ابن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قابل قبول ہوگی، اے اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے توریت میں ایسی امت کا ذکر پڑھا جو امت شفاعت کرے گی، اس کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وہ تو میرے مصطفیٰ کریم کی امت ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھا ہے جن کے لیے 5 نمازیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنیں گی، انہیں میری امت بنا دے۔ تو رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ یعنی اس امت کی پوزیشن یہ کہ صبح اس نے گناہ کیا فجر کی نماز کے بعد، اور جیسے ہی اس نے ظہر کی نماز ادا کی، اللہ فجر اور ظہر کے درمیان ہوئے گناہوں کو نماز کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی عظیم امت جس کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، جس پر اللہ نے یہ کرم فرمایا، آرزو کرتے ہیں کہ اللہ یہ امت میری امت بنا دے، تو رب نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے تورات میں ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جو گمراہوں کو قتل کریں گے، بلکہ بھینگے دجال کو بھی قتل کریں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ تو رب نے فرمایا، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے عرض کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے جس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اے اللہ انہیں میری امت بنا دے۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا، وہ تو میرے نبی کی امت ہوں گے، میرے محبوب کی امت ہوں گے۔ حضرت قتادہ سے بھی اسی طرح ہی مروی ہے، لیکن ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بہترین امت ہوگی، اچائی کا حکم اور برائی سے منع کرے گی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالی کہ پروردگار ارشاد فرمائے گا، وہ تو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے جتنی بھی امت مصطفیٰ کی فضیلت اللہ نے توریت کے اندر بیان فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، تورات کی تختیوں میں جس امت کا ذکر ہے
اس کو میری امت بنا دے. رب قدیر نے بار بار یہی فرمایا. یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ ساری فضیلتیں امت کی سننے کے بعد بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کون موسیٰ جنہیں رب قدیر نے کلیم ہونے کا شرف عطا فرمایا اور تاج کلیمی ان کے سر پر رکھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اولو العزم رسولوں میں سے ایک عظیم رسول ہیں. پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں امت مصطفیٰ کے فضائل توریت والے بیان کر کے جب رب نے بار بار یہی فرمایا کہ اے موسیٰ وہ تو میرے محبوب کی امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے. اب حضرت موسیٰ کیا عرض کرتے ہیں، سماعت کریں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضور کی امت کے اتنی فضیلت سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اگر اس مبارک امت کو میری امت نہیں بناتا، جتنی فضیلتیں اس امت کی ہیں اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو پھر مجھے ہی امت مصطفیٰ میں بنا دے. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ وہ امت مصطفیٰ میں شامل ہو. کتنا اونچا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ کلیم اللہ آرزو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرما دے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نے اس امت کو یعنی ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف وہی بھیجی، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ میں نے سرفراز کیا تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے تمہیں دیا، تم ہی ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے. کہ اے موسیٰ تم نے جو آرزو کی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے تمہیں کلیم بھی بنایا، اپنے رسولوں میں سے بنایا، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا اس پر میرا تم شکر ادا کرو اور شکر کو بجا لاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم راضی ہو گئے. اب عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس امت کا مقام اللہ رب العزت جل جلالہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھاؤں تاکہ اپنا مقام سمجھ سکیں. ہم نے نہیں سمجھا اپنا مقام. آج جب ہم اپنے مقام کو بھول گئے، اپنے اسٹیٹس کو بھول گئے، اللہ کی طرف سے ملنے والے مرتبے کو بھول گئے، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ نے تو ہمیں مرتبہ عطا کر دیا لیکن اس مرتبے کی لاج رکھنا ہم نے چھوڑ دیا، تو آج ہماری پوزیشن یہ ہوئی کہ پیروں تلے روندے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے یہ مرتبہ جو عطا کیا گیا اس مرتبے کی لاج رکھی، تو اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند درجہ عطا فرمایا کہ خود حضور پکار اٹھے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. اتنا اونچا مقام. ایک آیت کے ذریعے تھوڑا سا سمجھا دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی کا حال کیا ہے؟ مجمع ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے تخت بلقیس کو میرے پاس لا کر کے پیش کر دے، اور جلدی سے۔ تو قرآن کہتا ہے آپ کے ماننے والوں میں آصف برخیہ نام کا جو موجود تھا، اس کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کون سی کتاب کا؟ قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا۔ بڑی تعداد میں طلبہ بھی موجود ہیں، غور سے اس چیز کو سمجھیں۔ کس کتاب کا علم تھا ان کے پاس؟ قرآن کا علم تو نہیں تھا، اور جس کتاب کا علم تھا وہ کتاب قرآن سے بھی تو افضل نہیں۔ قرآن اللہ کی کتابوں میں سب سے عظمت والی کتاب کا نام ہے۔ جیسے حضور سارے رسولوں میں افضل، ایسے حضور پر نازل ہونے والی کتاب بھی ساری کتابوں سے افضل، اور حضور کی امت بھی سارے نبیوں کی امت سے افضل۔ غور سے سنیے گا، بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک کے جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے پیش کر دوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب ممکن ہے اللہ عز و جل کا کوئی صحیفہ ہو جس کا علم اس کے پاس ہو؟ اس کی طاقت کا عالم یہ کہ منو ٹن کا تخت اور سینکڑوں میل کی دوری پر موجود اور کئی دروازوں میں بند، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب یہیں سے آپ سمجھیں حضور کی امت کی فضیلت کو، کہ جب اس کتاب کے علم والے کی طاقت کا یہ عالم، تو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، اس کتاب کا علم رکھنے والے کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ اسی لیے سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل حضور کے صحابہ، سارے نبیوں کے امتی سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بھی اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو 5 اسپیشل چیزیں عطا کی گئیں، جو دیگر امت کے کمپیر کے اندر امتیازی پوزیشن رکھتی ہیں، یہ 5 چیزیں کسی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں، یہ 5 چیزیں صرف حضور کی امت کو عطا فرمائیں۔ آپ اور ہم بھی حضور کی امت میں ہیں، غور سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے امتیازات عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا ہوئے۔ یہ حضور کے بارے میں، حضور کی امت کے بارے میں نہیں، حضور کے بارے میں۔ مجھے سرخ و سیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میرے لیے روئے زمین کو مسجد اور قابل طہارت بنا دیا گیا، 1 مہینے کی مسافت سے میرے روب دشمنوں پر ڈال دیا گیا، میرا روب، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا، مجھے اذن شفاعت عطا ہوا، وہ میں نے اپنی امت کے لیے محفوظ کر لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا، یہ امتیازات، کسی نبی کو اللہ نے یہ 5 خصوصیات نہیں عطا فرمائی، حضور کو عطا فرمائی۔ اب حضور کے صدقے میں اس امت کو جو اعزاز ملا وہ سنیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو 3 ایسے اعزازات عطا فرمائے ہیں جو انبیاء کرام کو عطا کیے گئے تھے۔ 3 خصوصیت۔ پہلی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت پر گواہ بنایا، اور اس امت کو تمام لوگوں پر گواہ بنایا۔ یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں قیامت کے دن وہ اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، تو گواہی دینے کا کام قیامت میں انبیاء کا ہوگا۔ لیکن اے امت مصطفیٰ اپنی عظمت پر قربان کہ جو گواہی دینے کا کام قیامت میں انبیاء کریں گے، اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو بھی قیامت میں گواہی دینے والا بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن شریف میں ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوگا کیا قیامت میں جب دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امت کے حوالے سے فیصلہ ہوگا اور اس امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو میرے انبیاء نے، میرے نبیوں نے دعوت نہیں دی تھی دین کی؟ تمہیں سب نہیں بتایا تھا اچھا برا؟ تمہاری طرف میں نے نبی نہیں بھیجے تھے؟ تو اس وقت انبیاء کرام کی امت جھوٹ بولے گی اور قیامت میں کہے گی تیرے نبیوں نے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے، کوئی گواہ ہو تو پیش کرو، تم نے پیغام پہنچایا ہے، اس کی کوئی گواہ ہو، اس کے کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ قربان جائیے امت مصطفیٰ کی عظمت پر، انبیاء حضور کی امت کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور حضور کی امت گواہی دے گی کہ یہ انبیاء کرام نے یقیناً تیرا پیغام پہنچایا تھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی امت کہے گی یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو تھے ہی نہیں، ان کی گواہی کیسے قبول کی جائے گی؟ تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تھے نہیں تو گواہی کیوں دے رہے ہو، تو کہیں گے ہم تو نہیں تھے لیکن تیرے سچے رسول نے ہمیں بتایا تھا، تو ان کے کہنے پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کی گواہی کو قبول فرما لے گا۔ یہ فضیلت کی سنت۔ قیامت میں بھی جو امت مصطفیٰ کو مقام ملے گا کتنا عرف و اعلیٰ ملے گا، ذرا سوچو۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں دوسرا اعزاز انبیاء کرام کے لیے حکم ہوا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ یہاں ایک میں آپ کو توجہ آپ کی چاہوں گا، کھانا کیوں چاہیے، یہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ کھانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور کیا کھانا چاہیے یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ جو ملا سب نہ کھا لو، بلکہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ فرمایا گیا امت مصطفیٰ کو نہیں، یہ بات تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے، لیکن یہی بات اللہ نے انبیاء سے فرمائی، رسولوں سے فرمائی کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اور کیوں کھاؤ؟ کھا کر کے نیک عمل کرو، کھا کر نیک عمل کرو۔ جو حکم اللہ نے انبیاء و رسول کو عطا فرمایا، اسی طریقے سے اللہ نے اسی قسم کا ملتا جلتا حکم حضور کی امت کو بھی عطا فرمایا، اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو روزی کی شکل میں عطا کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ بعض وہ چیزیں جو اپنے رسولوں کو اس نے فرمائیں، وہی بات اس نے اپنے نبی کی امت کو بھی عطا فرمائی ہے۔ کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
یہ بات مجھے اتنی پسند آئی، خدا کی قسم طبیعت میری مچل گئی جب میں پڑھ رہا تھا، طبیعت مچل گئی۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے، اور ویسے یعنی سارے انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بارگاہ سمدیت میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا اسپیشل اللہ نے ان کو موقع دیا کہ یہ ایک دعا ضرور تم کرو، رد نہیں ہوگی۔ تو تقریباً انبیاء نے دنیا ہی میں وہ دعا کر لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ تکلیفوں کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود، پریشانی کے باوجود حضور نے وہ دعا نہیں کی، اس دعا کو بچا کے رکھا قیامت کے لیے کہ جب اپنی امت کو حضور پریشانی میں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کریں گے جس کی وجہ سے حضور کی امت کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن جو چیز سمجھنی، انبیاء کو ایک دعا دی گئی کہ تم کرو، جیسے وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، تو اس امت کو اللہ نے کیا دیا؟ اللہ قربان جائے، اللہ نے اس امت سے فرمایا ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی انبیاء کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور ان کے صدقے میں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہ نے اس امت کو بھی یہ توفیق اور موقع عطا فرمایا کہ میرے بندو، میرے محبوب کی امتیوں، تم غم نہ کرو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تم۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھاؤں، حضور کی سنت کی روشنی میں، یاد رکھیے گا، زندگی بھر کام آنے والی بات بتا رہا ہوں۔ آج اگر ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ میری کوئی نیکی جو تجھے پسند ہو، اس کے صدقے میں تو میری تکلیف کو معاف دور فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے۔ کرتے ہیں نا، غلط نہیں ہے، لیکن جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کا مانگنے کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی سخت آزمائش میں گرفتار ہوئے، سخت تکلیف میں گرفتار ہوئے، اور وہ تکلیف ایسی تھی کہ ان کو ہلا کے رکھ دی تھی، اور ان کو چین نہیں تھا۔ بہت عظیم فکر میں پیش کر رہا ہوں، کسی کروٹ ان کو سکون نہیں تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا، میری نیکیوں میں سے اگر کوئی نیکی تجھے بہت پسند ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری تکلیف کو دور فرما دے۔ ان کی دعا قبول ہوئی، اور تکلیف آنے واحد کے اندر ختم ہو گئی، پلک کے جھپکتے تکلیف ختم۔ اب تکلیف ختم ہوئی تو وہ رونے لگے، تکلیف ختم ہوئی تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنی بڑی تکلیف جو تھی اللہ نے دور فرما دی، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب سنیے ان کا جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے میری زندگی کی وہ نیکی جو بارگاہ سمدیت میں مقبول ہو گئی تھی، اس کا بدلہ تو میں نے دنیا ہی میں مانگ لیا، میں نے دنیا ہی میں مانگ لیا۔ اب آخرت میں اللہ فرمائے تیری کوئی ایسی نیکی ہے ہی نہیں جو قبولیت کے معیار پر اترتی ہو، تو قیامت کی مصیبت سے میں کیسے نجات پاؤں گا؟ یہ اللہ والوں کی سوچ، یہ اللہ والوں کی فکر۔ اور یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ مدینے کے تاجدار سے فکر ملی کہ رسول اعظم نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا، اور ان کی فکر آخرت کی اتنی تھی کہ اپنی امت کو کیسے بھی کر کے میں جنت کے اندر داخل کروا دوں۔ یہ سرکار کی سوچ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس امت کے لیے 5 انعامات رکھے گئے۔ کتنے انعامات؟ بولیے۔
مذکور ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو 5 انعامات سے نوازا ہے. اس امت کو کمزور ضعیف پیدا کیا گیا تاکہ تکبر نہ کرے. غور سے سنیے گا، شاید سمجھ میں بات نہیں آئی، اس کو سمجھاؤں. خلق الانسان ضعیفا، یہ قرآن کہتا ہے. اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. ہر پیدا ہونے والا بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ اپنی پیدائش کا وقت یاد کرے کہ کتنا کمزور تھا. اور اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ میرے محبوب کے امتیوں، میں نے تم کو کمزور پیدا کیا، اس کی وجہ یہ کہ تاکہ تم تکبر نہ کرو. اس لیے کہ آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اتنا برا انجام ہے، اتنا برا انجام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ نے یہ انعام فرمایا اس امت پر کہ اسے کمزور و ضعیف پیدا کیا. اسی کے ساتھ دوسرا انعام، پہلے کے لوگ جو پیدا ہوتے تھے نا، ان کی ہائٹ بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، لمبی ہائٹ ہوتی تھی. آج بھی جدہ میں چلے جائیں اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے مزار کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہاں چلے جائیں، لمبی لمبی. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کس شہر کی، شاید میرا خیال ہے کہ مسقط وغیرہ میں یا کہیں میں گیا تھا کسی جگہ پر، تو وہاں میں نے بزرگوں کے مزارات دیکھے، بڑے لمبے لمبے، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک کے اتنے لمبے لمبے مزارات. تو پہلے کے لوگوں کی ہائٹ بڑی لمبی ہوتی تھی، بڑے لمبے قد. لیکن فرمایا گیا اللہ نے اس امت کا قد چھوٹا پیدا کیا، اس امت کو چھوٹے قد کا پیدا کیا، اتنی لمبی ہائٹ نہیں بنائی. اب ریزن سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. ریزن یہ ہے کہ کھانے پینے اور لیبندر اس کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے. کیا کرم ہے میرے، کیا کرم ہے. آپ ذرا دیکھیں، آج فلائٹ کے اندر اگر ایک لمبی ہائٹ والا ہو تو انٹری کرنا مشکل، بیٹھنا مشکل، جگہ مشکل. اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ کتنا اس امت سے تجھے پیار ہے کہ امت کو اس طریقے سے پیدا کر رہا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ امت کو کوئی مشقت زیادہ ہو ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں پہلے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 300 سال، 700 سال. اللہ نے اس امت کی عمر بھی کم رکھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کی روشنی میں اس امت کی اوسطاً عمر جو ہے 65 کے قریب قریب کم و بیش ہوگی. یہ حضور کے ارشاد کا مفہوم بتا رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عمر اتنی زیادہ اور اس امت کی عمر اتنی کم کیوں؟ اتنی کم کیوں؟ تو وجہ بیان فرمائی گئی تاکہ گناہوں کا سلسلہ لمبا نہ ہو. گناہوں کا سلسلہ، کیا کرم ہے میرے رب. جتنی زیادہ عمر اتنے زیادہ گناہ ہوں گے. اللہ نے عمریں کم رکھی تاکہ گناہ کم سے کم. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے اس امت کو فقیر اور قلیل المال بنایا. اس امت میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے لوگوں کے پاس جتنا مال ہوتا تھا نا، اس کے مقابلے میں اس امت کے پاس اتنا مال نہیں ہے. کم مال اللہ نے عطا فرمایا. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وجہ بیان فرمائی تاکہ آخرت میں حساب کم دینا پڑے. ہر عطا میں حکمت موجود. اور جب میں حضور کی حدیث پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے غریب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے پاس مال ہوگا حساب دینا پڑے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا صحابہ میں سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے، اس لیے کہ مال بہت تھا. جب تک کہ وہ حساب نہ دیں گے تب تک جنت میں نہیں جا سکتے. غریبوں کے پاس ہے ہی کیا بیچارہ حساب دے گا.
اسی کے ساتھ آخری وجہ آپ سنیں گے تو آپ کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی کرم نوازی کے سلسلے میں اللہ سے محبت کا جذبہ اور اللہ عز و جل کے کرم پر شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس امت کو اللہ نے آخری امت بنائی، آخری امت، اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، اور جب نبی آنے والے نہیں تو کوئی امتی ہوگا نہیں نبی کا۔ آخری نبی تشریف لائے اور ہمیں آخری امت بنائی۔ اب ہمارے بعد یعنی اس آخری امت کے بعد قیامت ہی قائم ہونا ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آخری امت کیوں بنائی ہمیں؟ کیوں بنائی؟ وجہ جانیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے تاکہ قبر کی تاریک کوٹھڑی کے اندر زیادہ وقت نہ گزارنا پڑے۔ آپ ذرا سوچو 5000 سال پہلے جو مرے ہیں وہ کتنی قبر کے اندر وقت گزار رہے ہیں، قیامت سے پہلے تک ان کو قبر میں رہنا پڑے گا۔ لیکن ہم لوگوں کا حال دیکھ لیں، ہمیں نہ ہزاروں سال رہنا ہے، نہ اس لیے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ قیامت قریب نظر آ رہی ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یعنی اندازے کے اعتبار سے 200-500 سال آپ پکڑ لیجئے، پھر قیامت کی نشانیاں جو ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ عز و جل نے آخری امت اس لیے بنایا تاکہ ہمیں قبر میں کم رہنا پڑے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کا کتنا کرم ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ کرم کی نظر ہم پر فرمائی۔ اب سنیے، اس امت پر حضرت آدم علیہ السلام کی گواہی مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو 4 ایسی چیزیں عطا فرمائی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو 4 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائیں۔ میری توبہ مکۃ المکرمہ میں قبول ہوئی، جبکہ امت مصطفیٰ جہاں بھی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ یعنی قبولیت توبہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام مکے میں عرفات کے بیٹا بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت آدم وہاں جا کر توبہ کیے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن اے امت مصطفیٰ، اپنی قسمت پر ناز کرو، جہاں بیٹھ کر تم توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لیتا۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے لباس پہنا تھا، اللہ کی حکم عدولی ہو گئی، مجھ سے جنتی لباس واپس لے کر بے لباس کر دیا گیا۔ توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم کیا بات ہے۔ آدم علیہ السلام لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن خطائے اجتہادی ہوئی تو لباس لے لیا گیا اور بغیر لباس کے آپ ہو گئے۔ لیکن امت مصطفیٰ برہنہ ہو کر بھی گناہ اور نافرمانی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے لباس بھی پہناتا ہے اور ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ پردہ پوشی، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کی بات بتاؤں، خاص طور پر جو طلبہ، علماء، مبلغین ہیں، یہ غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ احساس اپنے اندر پیدا کرو، یہ آج کا بہت بڑا سبق لے کر کے اٹھیں، خاص طور پر دین کے خدام۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، سمجھنے والے، اے خود کو بڑا سمجھنے والے، اگر تیری تنہائی کے گناہوں کو اللہ لوگوں میں ظاہر کر دے تو راستے میں چلنے کے لائق نہیں رہے گا۔
آج ہم سلام کا خراج وصول کرتے ہیں، ہار کا خراج وصول کرتے ہیں، نذرانوں کا خراج وصول کرتے ہیں، محبتوں کا خراج وصول کرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیوں کے گناہ کے بارے میں اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو پتھر مار مار کر کے ہمیں بھگا دیں۔ لیکن کون ہے جو تنہائی کے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے؟ وہ میرا کریم ہے، اس نے پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اور پھر یہ اتنی عظیم اللہ عز و جل کی سنت ہے اور اللہ عز و جل کا یہ احسان ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے، اس نے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے عیب پر، تو سرکار مؤمنن فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مومن کا عیب چھپائے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ اب اگر تم کسی کا عیب جانتے ہو تو چھپاؤ، ظاہر مت کرو، افشا مت کرو، بیان مت کرو، عیب کو چھپاؤ، عیب کو۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کا کرم اس امت پر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ تیسرا جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے اس امت کو عظمت عطا فرماتے ہیں، جب مجھ سے احکام الہی میں کوتاہی ہو گئی تو میرے اور میری بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ 300 سال تک کم و بیش حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے سے جدا رہے۔ کتنے سال تک؟ کم و بیش 300 سال تک۔ لیکن اس امت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرتی ہے لیکن ان کی بیویوں کے درمیان اللہ جدائی نہیں ڈالتا، نہیں ڈالتا۔ کتنا احسان، کتنا کرم ہے، آپ دیکھیے۔ اپنا مقام پہچانو، اپنے رب کے کرم کو پہچانو، اپنے رب کی عنایت کو پہچانو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھ سے حکم الہی کے خلاف ہو گیا تو مجھے جنت سے نکل آنے کا حکم مل گیا، جبکہ امت مصطفیٰ جنت سے باہر نافرمانی کرے گی۔ ہم لوگ جنت میں نہیں گئے نا ابھی تک، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ ہم جنت سے باہر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور خطائے اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں ہوئی، جنت میں ہوئی۔ حضرت آدم یہ کہتے ہیں خطائے اجتہادی کی بنیاد پر جنت سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا، لیکن اے امت محمدیہ اپنی قسمت پر ناز کر کہ تو دنیا میں نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے محبوب کے صدقے میں تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیا کرم ہے آپ کو، خدا کی قسم اپنا مقام پہچانو، اپنے رب کے ہونے والے احسانوں کو پہچانو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت کرم ہے اللہ عز و جل کا، بہت احسان ہے رب قدیر جل جلالہ کا کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کا موضوع رکھا کہ کاش یہ امت اپنا مقام پہچانتی۔ میں نے مطالعہ جب کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ رات کے 3:45 بجے اتفاق سے میں اٹھا اور اللہ نے جو توفیق دی، جو کچھ بھی تہجد وغیرہ کے بعد سڈنلی میں نے کتاب کھول کے جب میں نے یہ پڑھا تو میری آنکھیں بالکل نم ہو گئیں، اور مجھے ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی۔ اب صرف اتنا سوچو کہ ہمیں اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہے، کتنا کرم فرمایا ہے۔ اب ہم اگر گھٹیا بن کر کے زندگی گزاریں، ہم اگر بالکل لاؤبالی پن میں زندگی گزاریں، جانوروں سے بدتر زندگی گزاریں اور ایک آوارہ زندگی گزاریں،
تو پھر یہ کتنے تعجب کی بات ہوگی. بس ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. موضوع بڑا طویل ہے، اتنے پیجز موجود ہیں، میں صرف ایک آیت اور اپنی مطالعے کے اعتبار سے کچھ باتیں پیش کیا ہوں، حالانکہ یہ تفصیل طلب موجود ہے. بہت فضیلت ہے اس امت کی، بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. وقت اتنا نہیں کہ میں گفتگو کر سکوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے یہ مقام اس امت کو عطا کیا، اس مقام اللہ نے یہ مقام عطا کیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں. حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا سلنی یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگو. تو انہوں نے عرض کیا مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. بڑی چیز مانگی نا، آپ جواب دیں تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھیں. بڑی چیز مانگی نا، حضور سے بڑی چیز مانگی. اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی مانگے حضور دے دیتے ہیں. توجہ چاہوں گا لفظ پر، جو مانگے، جنت مانگے جنت، اور وہی دے سکتا ہے جو مالک ہو. جو مالک نہ ہو وہ دے گا کہاں سے؟ تو اعلی حضرت کہتے ہیں مالک کونین ہیں. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ بھی مدینے جاتے ہیں تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہیں قرآن سے بتاؤ کہ اتنا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے؟ تم نہیں بتا سکتے، لیکن پڑھنے کے لیے وہاں کی پوری مسجد نبوی چھوڑ کر وہاں 2 رکعت پڑھنے کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تو تم جواب دو گے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے جنت کا ٹکڑا بنایا کس نے؟ نادانو، حیرت کی بات ہے کہ تم کہتے ہو حضور کچھ نہیں دے سکتے اور جاتے ہو 2 رکعت پڑھنے کے لیے بے چین ہو کر. یہ تمہاری عقل کا جو ہے وہ دیوالیہ پن ہے کہ ایک طرف مانتے بھی ہو لیکن ایک طرف شیطان کی شرارت کے شکار بھی ہوتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے قاسم نعمت بنا کر کے بنایا، قاسم نعمت بنایا ہے. اسی لیے حضور فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ عز و جل کی ہر عطا ملے گی مصطفیٰ پیارے کے در سے ملے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہی در جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بارے میں فرماتے ہیں جو یہاں نہیں، جی بخدا خدا کا یہی ہے در. قربان جائیے کیا کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتے. قسم بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو یہاں نہیں، جو یہاں سے نہ ہو کیا ہے؟ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. قربان جائیے، نہیں اور کوئی مفر مکر، یعنی یہاں سے تم اگر فرار کی راہ اختیار کرو تو یہاں سے بھاگنے کے بعد کوئی اور جگہ قرار کی ہے ہی نہیں. اور اگر تمہیں حضور کے در سے کچھ نہیں مل رہا اگر تم کہہ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے دینے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا. اس لیے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو ملے گا حضور کے در سے ملے گا اور قیامت تک جو ملے گا مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گا. اور حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. طلبہ سن رہے ہیں، انما حصر کے لیے آتا ہے، مانی یہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے. اس لیے حضرت ربیعہ ابن کعب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت مانگ رہے ہو میں کہاں سے دوں. نہیں، دے دی جنت. لیکن صرف جنت نہیں مانگے تھی، ہوشیار تھے نا صحابہ، بہت ہوشیار تھے. اچھا ہوشیاری آتی کہاں سے؟ ذرا غور کیجیے گا، طلبہ کو میں خاص طور پہ سمجھاتا ہوں اور آپ لوگ بھی سمجھیں.
ہوشیاری آتی کہاں سے ہے؟ جتنے بڑے ہوشیار کے ساتھ بیٹھو گے اتنی بڑی ہوشیاری آئے گی. اللہ ٹپو کے ساتھ بیٹھو گے تو کبھی ہوشیاری نہیں آئے گی. تو صحابہ بیٹھتے تھے حضور کے ساتھ تو سوچ بھی بڑی اونچی ہوتی تھی اور بات بھی بڑی اونچی ہوتی تھی. ہم تو جاتے ہماری سوچ کتنی گھٹیا ہے. جاتے مدینے میں تو پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں. لیکن صحابہ حضور سے کبھی دنیا مانگے ہو تو مجھے بتا دو مجھے. مانگتے تھے آخرت. جنت میں حضور کا ساتھ مانگا. اب دیکھیے حضور نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے. تو عرض کرتے ہیں حضور آپ کو مانگ کر کے سب کچھ مانگ لیا. اب جو حضور فرماتے ہیں یہ آج کا سبق ہے. حضرت ربیہ ابن کعب سے فرمایا ربیہ اس عطا کی لاج بھی رکھ لینا. اور اس عطا کی لاج کیا ہے؟ کثرت سے سجدہ کر کے میری مدد کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ اتنا اونچا مقام تو میں نے تم کو دے دیا تمہارے مانگنے پر کہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو. لیکن کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ اتنا بڑا اونچا مقام اسے دے دیا وہ تو اس لائق نظر نہیں آتا. اگر تم چاہتے ہو کہ میری عطا کی لاج ہو تو کثرت سے سجدے کیا کرو. اب یہاں میں اس حدیث کی روشنی میں سبق دیتا ہوں اور وہ سبق یہ ہے کہ اے مسلمانوں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ایک عظیم امت کا تاج ہمیں عطا فرما دیا. اب اللہ کی عطا کی بھی لاج ہمیں رکھنا ہے. کوئی گھٹیا کام ایسا نہیں کرنا جس کی وجہ سے کوئی یہ کہے دیکھو یہ حضور کی امت ہے اور ایسا کام کر رہی ہے. ایسے کام کرو کہ دنیا قسمت پر رشک کرے اور دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے اسے کہتے ہیں غلام رسول, اسے کہتے ہیں حضور کا سچا امتی. تو اللہ کی عطا کی لاج رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چند کلمات میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے اس امید پر کہ انشاءاللہ العظیم ہم آج کے دکھائے ہوئے آئینے کے اندر اپنی حقیقتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہیں. دیکھیے ایسا ہے, اس کو میں سمجھا دوں کہ ایک بکری جو ہے وہ شیر جو ہے وہ بکری کے ساتھ گھومتا ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, زندگی گزرتی رہتی. تو تو بکری کے ساتھ گھوم رہا ہے, تجھے معلوم ہے تو شیر ہے, شیر سے تو بکری ڈرا کرتی ہے, تو عجیب آدمی ہے, عجیب ہے انسان, تو عجیب جانور ہے کہ تو بکری کے ساتھ گھومتا ہے. ارے بولے میں شیر کہاں ہوں, میں تو بکری ہوں. اس لیے کہ بکری کے ساتھ رہتے رہتے کسی نے اس کو دکھایا نہیں تھا کہ تو شیر ہے. تو لے گیا اسے لے جانے والا اور لے جا کر کے پانی کے سامنے اس کو کھڑا کر دیکھ تیری شکل. اسے پانی میں دیکھا تو دیکھا رہے میں تو شیر ہوں, میں اور بکری کے ساتھ. وہ شیر فوراً بکری کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنی غذا بنا کے کھا جاتا ہے. پتہ چلا جب تک کہ آئینہ نہ دکھاؤ عظمت سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں نے آج آپ کو عظمت بتا دی. اب پچھلے نبی کے امتیوں کی طرح مت رہنا, اب اپنی عظمت کو سمجھتے ہوئے ایسا کام کرو کہ اللہ عز و جل راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں.